میں اکثر کہتا ہوں جس سے ہماری ویڈیو سے ہماری شکل سے چڑ ہے نا تو اسے وہ آپ کیوں دکھا رہے ہیں؟ آپ اسے احادیث بتائیں، آپ اسے بخاری شریف کی حدیث شیئر کریں 2812 کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، عمار اسے اللہ اور جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے اور وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی، تو آپ دیکھیں وہ اسی طرح ہی بدکے گا۔ اس کو تو چھوڑ دیں، قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ جو قرآن ہم نے نازل کیا ان کی سرکشی میں اضافہ ہی ہوا ہے۔ اللہ کی بات سن کے بھی سرکشی میں اضافہ ہوا۔ کیوں؟ جب بات نہ ماننی ہو نا تو چاہے اللہ کی بات ہو، چاہے رسول اللہ کی بات ہو، چاہے انجینئر محمد علی مرزا کی ذاتی بات نہیں بلکہ وہ اللہ رسول کی بات بتائے، تب بھی انسان چڑ جاتا ہے، ایک نیچرل چیز ہے۔ اصل مسئلہ یہ کہ وہ بات نہیں انسان نے ماننی ہوتی۔ تو یہ جن لوگوں کو بڑی ٹینشن پڑی ہوئی ہے نا جی یہ جناب فرقہ نہ بن جائے، اور جناب جڑے فرقے بنا کے گئے نے وہ ان کے اندر کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں، یعنی اگر آپ یہ کلیم کریں نا کہ جو خشکی کا جانور ہے اور جو سمندر کا جانور ہے یا پانی کا جانور ہے اس میں فرق ہوتا ہے۔ خشکی کے جو جانور ہیں وہ پھیپڑوں سے سانس لیتے ہیں، مچھلی میں پھیپڑے نہیں ہوتے، اس کے ایکویلنٹ اور آرگن ہوتا ہے۔ اب آپ کسی مچھلی کو پرندہ ثابت کرنے کی کوشش کریں اور کسی پرندے کو مچھلی، تو یہ تو ظلم ہے نا۔ تو آج تک جتنے فرقے بنے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی چندہ بکس ہوں گی، ان کے بابے ہوں گے، ان کے مدرسے ہوں گے، وہ یہ کہتے ہوں گے ہمارے سوا کسی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، باقی سب کو وہ جہنمی فرقے ڈکلیئر کرتے ہوں گے، اپنے آپ کو جنتی فرقہ ڈکلیئر کرتے ہوں گے۔ یہ جتنی بھی گندگیاں ہیں جو آپ کے بزرگان بے دین کے اندر پائی جاتی تھیں، فرقوں کے بزرگوں کے اندر پائی جاتی تھی، کوئی ایک گندگی میرے اندر ثابت کرے نا، پھر کہیں کہ میں بھی اسی گند کا حصہ ہوں۔ اگرچہ آپ اسے گند نہیں سمجھتے تھے، یہ تو ہم نے لوگوں کو کہہ کے اسے گند بنوایا نا، ابھی تک تو آپ کا دماغ ہی نہیں اس طرف گیا کہ یار یہ دیکھو ہم سے لے کے کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کی جمعیت کو جوڑنے کی بجائے قرآن و سنت کے ساتھ اپنے ساتھ جوڑا ہے۔ تو اب یہ جتنی میں نیگیٹو چیزیں بتا رہا ہوں تو ہمارے اندر تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اس سے بڑی بات، پرانے بزرگ جو کچھ بلنڈر کر کے گئے نا جی، یا نہیں کر کے گئے، ہر ایک کے بارے میں دو رائے ایگزسٹ کرتی ہیں۔ بعض کے بارے میں تو ڈیفینیٹلی ہم کہیں گے کہ عیسیٰ ابن مریم نے شرک نہیں پھیلایا، قرآن کی روح سے ہم ان کے حق میں ہیں، اگرچہ اس وقت پلانٹ ارتھ پہ سب سے بڑا شرک حضرت عیسیٰ کے نام پہ ہو رہا ہے، لیکن ان کے دفاع میں قرآن کھڑا ہے۔ ہم کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم وجیہن فی الدنیا والآخرہ ہے، وہ بری ہیں اس شرک سے، لیکن یہ گارنٹی ہم آپ کے کسی بابے کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ این ممکن ہے اس نے پھیلایا ہو سکتا ہے نہ پھیلایا ہو، پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ بابے نے تو نہیں پھیلایا ہوگا لیکن اس کی جو تعلیمات ہیں اس میں موجود ہے، لہذا بابوں سے دستبردار ہو جاؤ، ان کی تعلیمات سے دستبردار ہو جاؤ۔ ایک محتاط رویہ۔ آج کے دور میں ایسا نہیں ہے۔ آج اگر کسی کے بارے میں آپ نے رائے قائم کرنی ہے تو کسی دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی سے پوچھ لیں کہ اس کی کیا رائے ہے۔ ماضی قریب میں اتنی بڑی پرسنالٹی مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی، ان کے بارے میں کیا پروپیگنڈا نہیں کیا سارے فرقوں نے، لیکن آج بھی ہزاروں لوگ ہیں جن کو ان کی ڈیتھ کے بعد ان کا تعارف ہوا ہے، نیگیٹو تعارف ہوا ہے، انہوں نے خود ان کی ویڈیوز دیکھی ہیں، انہوں نے کہا یار یہ تو مولانا صاحب نے تو یہ کہا ہی نہیں تھا، آپ لوگ جھوٹا الزام لگا رہے ہیں ان کے اوپر۔ لہذا آج کسی شخص کی جرح اور تعدیل کے لیے، یعنی یہ دو ٹرمز ہیں اسماء اور رجال میں نا، جرح یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کمزوریوں کو ہائی لائٹ کریں، تعدیل یہ ہے کہ آپ اس کی توثیق کریں کہ ٹھیک ہے یہ اس طرح۔ پرانے اماموں کے لیے تو آپ کو پرانے اماموں کے زمانے کے دوسرے اماموں کے اقوال لینے پڑتے تھے، اور اس میں بھی پھر جیلسی فیکٹر بھی ہوتا تھا بعض اوقات۔ آج آپ کو کسی کی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آج اس شخص سے خود پوچھ لیں کہ تیرے نظریات کیا ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں گے غالی شیعہ مجھے کہہ رہے ہوں گے یہ ناصبی ہے، تو کہنے دیں، میری ویڈیوز خود بتا دیں گی میں کیا ہوں۔ غالی جو وہابی ٹائپ کے لوگ ہیں، اہل حدیث ہوں، دیوبند ہوں، ایون بریلوی بھی مجھے کہیں گے یہ رافضیوں کا ایجنٹ ہے، میری ویڈیوز خود بتا دیں گی میں کیا ہوں، کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ یہ بھی آج کل لائف سٹوریز چل رہی ہیں اللہ کے فضل سے۔ انقلاب آپ پریکٹیکلی دنیا میں دیکھیں کہ کس طرح آیا ہے۔ یہ 1000 سال تک بھی ویڈیوز ریکارڈ ہوتی رہے نا تو ہمارے وہ اسٹوڈنٹ ختم نہیں ہوں گے جو آ کے اپنی لائف سٹوری سناتے ہیں، ابھی تک جتنے ہو چکے ہیں۔ ابھی تو
اللہ کا شکر ہے 1000 سے زیادہ روزانہ سبسکرائبر صرف آفیشیل چینل کے اوپر ایڈ ہوتے ہیں. آج سے نہیں، 3-4 سال سے. باقی چینلز کو چھوڑ دیں. یہ سب لوگ جب اپنی سٹوری سنائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. تو 99% لوگ وہ ہیں جنہیں نیگیٹو میرا تعارف ہوا ہے اپنے مولویوں کی وجہ سے. تو کیا ہوا ہے کہ انہوں نے مولویوں کو مان کے مجھے ضعیف، مجروح، متروک، مردود ڈکلیئر کر دیا؟ نہیں، الٹا انہیں مردود ڈکلیئر کیا جنہوں نے غلط تعارف کروایا تھا. یہ وہ ایڈوانٹیج ہے جو آج کے لوگوں کو حاصل ہے، پرانے لوگوں کو حاصل نہیں ہے. پرانوں کو آپ جج نہیں کر سکتے کہ انہوں نے کام ڈالا تھا یا نہیں ڈالا تھا. آج آپ بڑی آسانی سے، آج کوئی اپنی نیکی میں زندہ ہے تو قیامت تک کے لیے زندہ ہے، اور اگر کوئی برائی میں زندہ ہے تو قیامت تک کے لیے زندہ ہے. زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے کسی برے شخص کو اچھا ثابت نہیں کر سکتی. یوٹیوب حفظہ اللہ کی برکت سے، گوگل دامت برکاتم عالیہ کی برکت سے، جی فیس بک مدّ ذلہ کی برکت سے، آیت اللہ واٹس ایپ کی برکت سے. کیونکہ لوگ خود جج کریں گے کہ ماما تو سائڈ تے ہو، میں خود دیکھنا ہو کہ کہندا ہے. 40 علماء اہل حدیث نے مل کے فتویٰ لکھا کہ مولانا اسحاق جو ہے نا یہ نعوذ باللہ اہل سنت سے خارج ہے. اس نے حضرت عمر کے اوپر شہادت فاطمہ کا الزام لگایا. آدھے کلپس کاٹ کے انہوں نے اپنی زندگی میں کہا یار اگر میں اسے نبی کی بچی کا قاتل سمجھ رہا ہوتا تو میں حضرت کہتا، عمر کہتا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ بولتا. میں نے تو شیعہ کے بارے میں یہ بات کی تھی کہ انہیں یہ پڑھایا گیا ہے تو انہوں نے گالیاں نکالنی ہیں. پھر انہوں نے کس طرح پوسٹ مارٹم کیا ہوا ہے. لیکن لوگوں نے ان کے بارے میں رائے قائم کی کہ نہیں جی وہ تو یہ کہتے تھے. پھر حضرت عمر کی شان میں ان کے خطبات موجود ہیں، وہ خود فیصلہ کریں گے. تو اللہ کے بندوں کسی بندے کے بارے میں آپ رائے قائم کریں. اب میں آپ کو بتا دوں اس میڈیا کی برکت سے جو شخص بھی کسی کے بارے میں رائے غلط دے گا وہ نہیں سے بچتا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ غلط رائے دینے والا بزرگ ہوتا تھا اور جس کے بارے میں دی جاتی تھی وہ نہیں تھا بچتا. اب الٹ ہو گیا. اب جو رائے دے گا نہ وہ بچے گا نہ اس کا فرقہ بچے گا. اب یہ مجھے زور نہ لگاتے بار بار تو میں نہ پھر اتنا کھل کے سامنے آتا. جتنا انہوں نے زور لگایا تو میں کیا بیک فٹ پہ چلا گیا ہوں. ظاہر ہے میرا بھی تو رائٹ ہے نا کہ میں چیخ کے بتاؤں کہ بھئی یہ اس طرح نہیں اس طرح ہے. پہلے کبھی کبھار کسی لیکچر میں چشتی رسول اللہ اور اشرف علی رسول اللہ آتا تھا. جب آپ مجھے بار بار کہیں گے میں قادیانی ہوں تو سر پھر میں تو نہیں چھوڑوں گا. میں تو پہلے غلام احمد قادیانی دجال کا رد کروں گا اور پھر بتاؤں گا کہ آپ لوگوں کے بابوں نے اسے گراؤنڈز پرووائڈ کی ہیں. تو پھر آپ لوگ کہتے ہیں یار تھوڑا ہاتھ ہلا رکھو، یہ ہر لیکچر اس نہ کیا کرو. بھائی جب آپ کے ہزاروں علماء مل کے میری لائف کو سٹیک پہ لگا رہے ہیں، میرے پہ جھوٹے الزامات لگا کے، آپ ہمیں جوتیاں بھی مارے، ہمیں رونے کی بھی اجازت نہیں دیں گے. تو سر ہم وہ نہیں ہے کہ جوتیاں کھانے کے بعد روئیں گے. ہم وہ جوتیاں جو ہے نا وہ آپ کے سروں پہ علمی طور پہ آپ کی پبلک سے پڑھوائیں گے. کیونکہ ہمارے پاس تو یہ ذریعہ ہے نا. ہم نے جتھے تو آپ کے اوپر نہیں چڑھانے. ہم نے تو لوگوں کو بتانا ہے کہ ختم نبوت کے نام کے اوپر یہ جو اربوں روپے کا چندہ ہتھیارے ہیں آپ سے آپ کے مولوی، یہ ختم نبوت کی تحریکیں نہیں، یہ اینٹی قادیانی تحریکیں ہیں. ختم نبوت تحریک صرف ادھر سے چل رہی ہے کہ چاہے غلام احمد قادیانی دجال ہو، چاہے کسی بابے کا کشف ماننے والا ہو، چاہے کوئی عقیدہ امامت کو بگاڑ کے پیش کرے، خواہ کوئی چشتی رسول اللہ کو انڈورس کرے، خواہ اشرف علی رسول اللہ کو انڈورس کرے، سارے کے سارے ختم نبوت پہ ڈاکہ مار رہے ہیں. ختم نبوت یہ ہے. آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے وہ ختم نبوت کے ٹھیکیدار بنے. ہم ان کو کہتے ہیں آپ چشتی رسول اللہ اشرف علی رسول اللہ پہ بولیں، وہ کہتے ہیں کیوں منوان لگے ہو سامنے چندے ہوئی خواندے جے. اب میں نام نہیں لیتا، پھر وہ لوگ کہتے ہیں جی ہماری روٹی روزی بند کرتی ہے. آپ لوگوں کے سامنے نہیں ہے کوئی آپ کو اس وقت اینٹی قادیانی جس کو میں کہتا ہوں اور یہ لوگ ختم نبوت تحریک چلانے والا ملا ہے آج تک؟ اگر ملے تو مجھے بتا دیں جو چشتی رسول اللہ اشرف رسول اللہ کو غلط کہتا ہو. گونگے شیطان بنے ہوئے. تو ٹھیک ہے سرکار، ہم نے جو ڈیمیج آپ کے ساتھ کرنا تھا وہ کر دیا اللہ کے فضل سے. رہ گیا ہمارا معاملہ تو ہم نے تو آپ کو کتابوں کے ساتھ جوڑا ہے. میں نے ہمیشہ بریلویوں سے کہا کہ آپ احمد بریلوی کا ہی ترجمہ پڑھ لو قرآن کا. دیوبندیوں سے کہا آپ اشرف تھانوی کا ترجمہ پڑھ لو. اہل حدیث ہو تو
جونا گڑی صاحب کا ترجمہ پڑھ لو، اہل تشیع ہو تو سید فرمان علی شاہ کا ترجمہ پڑھ لو، اگر آپ بالکل نیوٹرل ترجمہ دیکھنا چاہتے ہیں مولانا مودودی کا، فتح محمد جلندری کا ترجمہ دیکھ لیں۔ میں نے کوئی قرآن کا ترجمہ لکھ کے کسی کے حوالے نہیں کیا، میں نے کوئی بخاری مسلم کا ترجمہ لکھ کے، اصول الکافی کا ترجمہ لکھ کے، ناج البلاغہ کا ترجمہ لکھ کے آپ کے حوالے نہیں کیا۔ آپ لوگوں کے مولویوں نے خدمات کی تھیں، اب یہ معاملہ ہی ختم ہو گیا کہ جی کسی نے عربی سیکھ کے تو وہ علم حاصل کرنا ہے، عربی سیکھ کے بھی جو آپ نے علم حاصل کرنا ہے وہ احمد بریلوی سے بڑا علم نہیں آپ حاصل کر سکتے، تو ہم ڈائریکٹ احمد بریلوی سے ترجمہ پڑھیں گے، ہم کسی بریلوی عالم سے نہیں پڑھیں گے، عربی آنے کے باوجود بھی، کیونکہ جو بھی ہیں ان سے تو چھوٹے ہیں۔ ہم کسی دیوبندی کا ترجمہ نہیں مانیں گے، ہم ڈائریکٹ اشرف تھانوی صاحب کا ترجمہ مانیں گے، اور اردو تو ہماری لینگویج ہے۔ آ جاؤ، کسی نے ایاک نعبد و ایاک نستعین سے بابوں اور بزرگوں سے مدد نہیں مانگی بھی۔ ایون آپ شیعہ کا ترجمہ بھی اٹھا لیں، حاشیے میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ آیت واضح ثبوت ہے کہ صرف اللہ کو مدد کے لیے پکارنا چاہیے، کہیں انہوں نے یا علی مدد نہیں لکھا ہوا، لکھیں گے بھی تو اپنے منہ پہ خود چپیڑ ماریں گے، قرآن کے الٹ لکھ کے لوگ تو کہیں گے یہ تو مولانا شریف گھسے ہوئے ہیں قرآن میں تو یہ نہیں لکھا ہوا، تو کوئی ڈنڈی نہیں مار سکتا سرکار۔ ہم یہ کہتے ہیں آپ اپنے ترجمے پڑھیں، احادیث کی کتابوں کے اپنے پڑھیں، ہم نے لوگوں کو کتابوں سے جوڑا، اور اس کے بعد ہمیشہ یہ کہا کہ ہماری بھی کوئی بات آپ کو کتاب و سنت کے خلاف نظر آ رہی ہے آپ اسے چھوڑ دیں، یا میں نے کوئی الفاظ ایسے بول دیے جو تشریح میں تو چلیں موجود نہیں تھے لیکن ہے اس کے مطابق تھے، وہ تو آپ لے لیں، لیکن جو بالکل کوئی اس کے اپوزٹ تھے آپ چھوڑ دیں۔ ہم بری ذمہ ہو جاتے ہیں حدیث کا نمبر لکھ کے ڈسپلے کرانے کے بعد، آیت لکھنے کے بعد، ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے نا کہ بھئی ہمارے کوئی چندہ بک بند ہو جانی ہے، کوئی ہے ہی نہیں۔ آپ کی مسجدیں ہماری مسجدیں، ہماری آپ کے پیچھے نمازیں بھی ہوتی ہیں، اور سب سے بڑی بات فرقوں میں ہوتی ہے کہ باقی سب کو کافر ڈکلیئر کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں سارے مسلمان ہیں، صرف علمی اختلاف رکھیں گے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی کوئی بات کی ہے ایک حدیث میں، احادیث کے بھی طرق ہوتے ہیں نا، ایک طرق کے اندر وہ لفظ موجود نہیں دوسری میں موجود ہو، آپ رائے قائم کرنے کے بجائے سوال پوچھ لیں، ہمارے اسٹوڈنٹس آپ کو بتا دیں گے۔ ابھی اگلے دنوں میری ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی، اب اس میں غلطی سے وہ والا طریق ہم نے صحیح بخاری کا ڈال دیا جس میں وہ الفاظ موجود نہیں تھے، کتنے لوگوں نے نیچے کامنٹس کیے۔ اچھا مجھے غصہ نہیں چڑھا، مجھے خوشی ہوئی کہ یار اس طرح دنیا میں کسی شخص کو کریٹیکلی کو دیکھتا ہوگا کہ علی بھائی یہ پوری حدیث تو آپ نے ٹھیک، یہ اس میں الفاظ نہیں ہے۔ پھر میں نے نیچے کامنٹس کروائے کہ بھائی یہ جو حدیث تھی بخاری کی اس میں یہ والے الفاظ نہیں تھے، لیکن یہی حدیث صحیح بخاری میں 7003 نمبر پہ جب آتی ہے تو اس میں یہ الفاظ موجود ہیں، اگرچہ وہ الفاظ قرآن میں بھی تھے، سورہ الاحقاف میں کہ نبی تم فرماؤ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا کہ خود میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ یہی بات میں نے بخاری شریف سے بیان کی کہ ام العلا کہتی ہیں میں ایک بوڑھے صحابی عثمان بن مظعون کی خدمت کیا کرتی تھی، جب وہ مر گئے رسول اللہ ان کی میت پہ آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو میں نے کہا کہ تیرے لیے تو آخرت میں اچھا انجام ہے، تو نبی علیہ السلام نے مجھے کہا کہ تمہیں کیسے پتا چلا، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے تو خود نہیں پتا کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ ام العلا کہتی ہیں اس دن کے بعد میں نے کبھی کسی کے بارے میں ورڈکٹ نہیں دی، میں ڈر گئی۔ اور یہاں آپ کے وہ کہتے ہیں بابے کہتے ہیں کہ جی میرا کوئی بھی مرید قیامت تک میرے سلسلے میں بھی بیعت ہوگا، میں اسے جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا۔ فرق دیکھ لیں، اگر ام العلا کا یہ سٹیٹس ہے تو بابے تو شاہی کوئی نہیں سوری بابے تو شاہی کوئی نہیں۔ میٹھی میٹھی نرمی سے بات کرنی چاہیے نا۔ تو اس میں جو لفظ بولے نا کہ مجھے نہیں پتا خود میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا، وہ جو طریق انہوں نے شیئر کرایا اس میں صرف تھا کہ مجھے نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا، حالانکہ آیت میں نے، لیکن لوگوں کے لیے آیت ہلکی ہوتی ہے، حدیث وزنی ہوتی ہے، یہ بھی مینٹیلٹی ہے۔ ایون بابے کا قول حدیث سے بھی وزنی ہو جاتا ہے، آیت بھول گئی ان کو، کوئی جب قرآن میں کوئی بات آ گئی وہ بخاری میں نہ بھی لکھی ہوئی ہو ان پرنسپل تو بات درست ہوگی۔ پھر ہم نے کامنٹس میں کہا کہ بھائی 7003 نمبر اس کا طریق ایک دیکھ لیں، اس میں یہ الفاظ موجود ہیں، کیونکہ مختلف راویوں کو مختلف یاداشت سے مرتب کیا ہوتا ہے، ایک الفاظ ایک جگہ موجود ہے۔ ہماری اکیڈمی میں ایک دفعہ ایک بریلوی مفتی نے فون کیا، میں پاس ہی بائی چانس بیٹھا ہوا تھا، تو وہ بحث کرنے لگ پڑا، میں نے کہا کیا ہوا ہے، اس نے پھر میں ڈائریکٹ تو بات نہیں کرتا نا،
وہ پھر اس کا نقصان ہوتا ہے. ان کا جی وہ آپ نے بخاری مسلم کی حدیث بیان کی ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے مرض الوفات میں کہتے تھے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. تو اس میں آپ نے نا ایک جملے خود سے بول دیے کہ نبی علیہ السلام پہ جب موت کی تکلیف طاری ہوئی مرض الوفات کی، تو بار بار آپ اپنی چادر کو اپنے چہرے سے ہٹاتے تھے اس تکلیف کی وجہ سے. تو یہ چادر کو چہرے سے ہٹانے والے الفاظ ہی نہیں ہیں تو جو آپ نے بخاری کی حدیث کوٹ کی ہے. اب ایک مفتی کو یہ زیب دیتا ہے، مفتی کو تو پتا ہے کہ بخاری میں ایک حدیث بعض کا 10 جگہ پہ بھی ہوتی ہے، ایک جگہ ایک لفظ موجود ہے دوسری جگہ وہ لفظ موجود نہیں. مسلم شریف میں وہ سارے طرق ایک جگہ جمع ہوتے ہیں. تو میں نے اس کو کہا یار یہ بخاری عربی والی جتنی ہے اب یہ بخاری پڑھی ہے نا، اس میں آپ ہر حدیث کے آگے نا اینڈ پہ انہوں نے دوسرے حدیثوں کے نمبر بھی دیے ہوں گے کہ اس کے جو دوسرے طرق ہیں جو مختلف اسناد سے آئے ہیں وہ فلاں فلاں جگہ پہ. تو میں نے کہا یار یہ مفتی ہے تو اسے کہو کہ یار یہ طریقہ تھا، تم خود دیکھ لیتے تمہیں پتا چل جاتا کہ وہ آگے لکھا ہے. تو دیکھا تو وہ نکل آیا، لیکن وہ پکڑ کے نا کلپ پہلے ہی بنا چکے ہوئے ہوتے ہیں. تو خدا کے لیے کسی کے بارے میں آپ رائے قائم کریں تو دیکھ لیں کہ اس کا موقف کیا ہے، وہ کیا بات بیان کر رہا ہے. تو اللہ کا شکر ہے ہمیں اس طرح کی کوئی ٹینشن نہیں ہے. نہ تو ہم نے حسام الارمین کی طرح کوئی کتاب لکھ کے امت کے حوالے کی ہے، نہ ہم نے المہند کی طرح کی کوئی کتاب لکھ کے امت میں فرقہ واریت پھیلائی ہے، نہ ہم نے احکام شریعت جس نے اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے اور اس کے اندر جو کچھ ڈکلیئر کیا اور یہ آپس میں جو ایک دوسرے کے بارے میں کرتے ہیں، ہم نے تو یہ کام کیے نہیں. ہمیں تو ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں یہ جتنی مسجدیں ہیں یہ ہماری مسجدیں ہیں، بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کی، ٹھیک ہے، یہ عوام بھی ہماری ہے انشاءاللہ. ان کو دھوکے دیے تھے، جو ان کو پتہ چلتا جا رہا ہے لوگ حق بات قبول کر رہے ہیں. اس لیے اب آپ دیکھیں گے کہ بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ ہو، آپ کو اپنی عوام کو یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ڈائریکٹ آپ نے نہ تو کسی دوسرے فرقے کے عالم کا کلپ دیکھنا ہے، نہ ڈائریکٹ آپ نے اپنی کتاب پڑھنی ہے. یار ان کو ڈائریکٹ کون کتاب پڑھ رہا ہے؟ کتاب آپ سے ہی تو پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ترجمہ کتاب کا کس نے کیا ہوا ہے؟ آپ کے ابوں نے. تو ڈائریکٹ کون پڑھ رہا ہے؟ آج تک ڈائریکٹ قرآن کوئی نہیں پڑھتا. جب اعلیٰ حضرت ہماری زبان میں ترجمہ کر دیں تو اب قرآن تو پریکٹیکلی ہماری زبان میں، جس طرح صحابہ کرام کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا اکثریت کو، لیکن ان کی زبان میں قرآن تھا، سمجھ آتا تھا. آج بھی اسی طریقے سے ایون کوئی ان پڑھ بھی ہو، اگر اس کو اردو زبان میں اعلیٰ حضرت کا ترجمہ دے دیا بریلویوں کو تو دیوبندیوں کو اشرف تھانوی کا ترجمہ، تو اب آپ کا جھگڑا تو ختم ہو گیا. ہم تو آپ کے بزرگوں سے دیکھیں، بزرگوں سے بھی نہیں سیکھنے دیتے یار. یہ کہتے ہیں نہیں بزرگوں کا آپ ترجمہ اس لیے نہیں تھا کہ آپ نے اس ترجمے پہ عمل بھی کرنا تھا، عمل آپ نے ان کے فتووں پہ کرنا ہے. قرآن کے ترجمے کو قرآن کے اندر ہی قید رہنے دیں، یعنی بٹ دے بٹ ہی مار جاؤ، بٹ کے بٹ مار جاؤ. یہ یعنی ان لوگوں کا ایٹیچیوڈ ہے، یہ ان لوگوں کی تربیت ہے. اور پھر اس سے بڑی بات دیکھیں، ان لوگوں نے آج تک جتنی عزت اویل کی ہے وہ کس بنیاد پہ کی ہے؟ کہ ہم جو ہے قرآن و حدیث کے کسٹوڈین ہیں. علماء نہ ہوتے تو یہ دین یہاں پہ کس طرح ہوتا، آپ کے جنازے کون پڑھاتا؟ او جڑے آج کہندے نا جنازہ پڑھان دیو، انہوں نے نہیں تسی پڑھان دیں دے. یہ انہوں نے جان بوجھ کے کیا ہے اپنا دھندا چلانے کے لیے. نکاح کون پڑھاتا؟ جناب پڑھاتے. چلو ہوں تو سائڈ تے ہٹو، 1000 اسٹوڈنٹ موجود نے پڑھانے والے، تو یہ سائڈ دے ہو ایک بار صحیح. جنازے بھی پڑھان گے اور فری پڑھان گے، نکاح بھی فری پڑھان گے، بہت موجود نے، انہیں بہانے چھڑ دیو. بیسیکلی انہوں نے اپنی آئیڈینٹی قائم رکھی ہے، ان کے دھندے تھے. تو ٹھیک ہے، پھر آج دیکھ لیں جتنی انہوں نے نیگیٹیوٹی پھیلائی تھی اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے. اور اللہ کا شکر ہے جتنے لوگ ریورٹ ہو رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو انجینئر صاحب کا تعارف اپنے علماء سے ہوا اور وہ بھی نیگیٹو. جب ہم نے خود سنا تو پتا چلا کہ یار یہ تو بندہ بات ٹھیک کر رہا ہے. اللہ کا شکر ہے. اور کتنی خوشائن بات ہے ختم نبوت کی برکت سے اس امت کو اللہ نے کیسا چوز کیا ہے. صحیح بخاری میں قیامت والے دن بعض انبیاء آئیں گے، کسی کے ساتھ 4، کسی کے ساتھ 3، کسی کے ساتھ 2، کسی کے ساتھ 1، کسی کے ساتھ ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جو اس نبی پہ ایمان لایا ہو. اور ایک ختم نبوت کی برکت ہے ہمارے اس پلیٹ فارم پہ روزانہ ہزاروں لوگ، اور ٹوٹلی دیکھا جائے تو ملینز میں لوگ ہیں جو کتاب و سنت کے منہج پہ آ چکے ہیں. الحمدللہ یہ ختم نبوت کی برکت ہے. میں اسے اپنا کریڈٹ نہیں سمجھتا، میں اس کا کریڈٹ
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے ٹائٹل کو سمجھتا ہوں، جس کی برکت سے قرآن اللہ نے محفوظ کیا، کیونکہ آپ کوئی پیغمبر نہیں آنا تھا، اس لیے قیامت تک کے لیے اس کی گارنٹی لے لی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ بے شک اس ذکر کو، اس یاد دہانی کو، نصیحت کو ہم نے نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ الحمدللہ ختم نبوت کی برکت سے اب انشاءاللہ تعالی یہ سچائی کی دعوت پھیل رہی ہے۔ میری خاطر کسی کے ساتھ، کسی میرے اسٹوڈنٹ کو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیشہ قرآن و سنت کی بنیاد پہ ایک دوسرے کے ساتھ بحث کریں۔ اور اس میں عرض کروں، کسی کو اب فیشن کے طور پہ میرے ساتھ خام خواہ اختلاف رائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض ہمارے اسٹوڈنٹ دوسرے مولویوں کو خوش کرنے کے لیے کلپ بنا دیتے ہیں، جی علی بھائی سے ہمیں اس بات پہ اختلاف ہے۔ پہلے علی بھائی سے تو پوچھ لو علی بھائی نے یہ کیا بات کی، کس کانٹیکس میں، خام خواہ ایک وی لاگ بنا کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہے کہ فیشن کے طور پہ آپ میرے خلاف کوئی ویڈیو بنا دیں کہ جی ہم نے اختلاف کیا۔ پہلے میرا پوائنٹ آف ویو پورا تو سمجھ لیں۔ مجھے بولتے ہوئے 13 سال ہو چکے ہیں، تو میں نے اپنے موقف مختلف اوقات میں بیان کیے ہیں۔ اس کے لیے میں یہ 2 ویڈیوز اپنی ضرور ریکمینڈ کروں گا آپ کو، سارے اسٹوڈنٹس کو۔ ایک تو مجلس 50 میرا جو انٹرویو ہے، انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا، 4 گھنٹے کا آلموسٹ وہ ہے، اور اس میں نے 22 سوالات کے جوابات دیے۔ دوسرا مجلس نمبر 100، کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا، اور یہ 2 میرے لیکچرز جو ہے نا جی، یہ ضرور دیکھیں، کم از کم میرا آپ کو درد سمجھ آئے، ہم نے دعوت کیسے آگے کرنی ہے۔ اور اب ماشاءاللہ ریگولرلی یہ جو لائف سیشنز شروع ہوئے ہیں، لوگ آ کے اپنی لائف سٹوری سنا رہے ہیں، سب لوگ آ کے اپنی لائف سٹوری شیئر کریں تاکہ باقی لوگوں کو بھی ہمت ہو۔ اور کیونکہ اس کے بعد ہم آپ سے چندہ تو مانگ نہیں رہے، کہ جتنے لوگ ہیں اشتہار چلانے کے بعد نیچے اکاؤنٹ نمبر دیا ہوتا ہے، دیکھ لیں، کوئی بندہ بھی دیکھ لیں جو اخلاص سے بھی کام لگے ہوئے ہیں۔ میں نام نہیں لیتا، پھر لوگوں کی عقیدت وابستہ ہوتی ہے۔ یعنی اس پلیٹ فارم کے علاوہ کوئی پلانٹ ارتھ پہ پلیٹ فارم نہیں جس نے نیچے وہ چندہ بک کا اپنا اور اکاؤنٹ نمبر نہ دیا ہو۔ جتنے بھی ہیں لے بھی رہے ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے، ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دعوت کو آپ لوگوں تک پہنچائیں۔ کبھی کسی کو نہیں کہا کہ آ کے جناب ہمیں آ کے آپ پیسے جمع کرائیں، ہم تو کہتے ہیں آئیں، ہم سے سموسہ کھائیں، چائے پئیں، اکیڈمی میں آئیں، یہاں کی روحانیت کو آبزرو کریں، اور اس کے بعد جہاں ہیں وہاں دعوت کا کام کریں۔ ٹھیک ہے، تو ہمسا ہو تو سامنے آئے۔ لوگ باتیں تو کر دیتے ہیں، نہیں جی جناب یہ نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں جی، وہ تو یہ کر دیا تو وہ کر دیا۔ ہمارے بزرگوں کی بہت خدمات ہیں۔ کیا خدمات ہیں؟ مدرسے بنا کے، چندہ بک بنا کے ایک دوسرے کو لڑا کے چلے گئے، ایک دوسرے کے فرقوں کو دوستی ڈکلیئر کر کے چلے گئے، یہ خدمات ہے؟ آج تک کسی نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھو؟ کوئی نہیں بتاتا تھا۔ وہ کیسے بتا؟ چلو اونٹ دس دو، اونٹ کہہ دو، نہیں مشروط۔ اگر کوئی بریلوی شرک نہ کرتا ہو تو ہمارا بھائی ہے، جنت میں جائے گا۔ ہم دیوبندیوں کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں، بریلویوں کو بھی سمجھتے ہیں۔ جا دفع ہو جا، آج کے بعد اب دین کی بات نہ کر۔ جا، تیرے اس چیلنج کا بھی جواب دیتا ہوں۔ کوئی بریلوی ہو، کوئی دیوبندی ہو، کوئی اہل حدیث ہو، اگر انہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کیا ہوگا، اپنے گناہوں کو بھگت کے جنت میں چلا جائے گا۔ سانو نہیں سمجھ آ رہا کیڑے سٹیشن تسی بول رہے ہو؟ بریلوی بھی یہ کہتے ہیں اگر کوئی وہابی اہل حدیث گستاخ رسول نہ ہو تو ہمارا بھائی ہے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں وہابی ہے ہی گستاخ رسول، سوراں دے سور۔ کیا سی نا بابا جی نے کہنا انہاں بڑے دے اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ہم گداواں نو خیر پا ہی دیں گے۔ چلو جی چلیے، او بھابیاں دی اذان اے تے کڑا دے اے تے سور دے سور چلو چلیے۔ سورہ دے سور، تو ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ وہ کس لینگویج میں بات ہو رہی ہے۔ یہ سب کوڈ ورڈ ہے۔ ان کی جو ہوشیاریاں تھیں، چلاکیاں تھیں، بدماشیاں تھیں، مکاریاں، ان کے چہروں کے اوپر جو میک اپ تھے، وہ اللہ کے فضل سے ہم نے گرم تولیے کے ساتھ نا سارے صاف کر دیے۔ جو شخص کتابوں سے آپ کو جوڑ رہا ہے، اپنے ساتھ بھی نہیں جوڑ رہا، کہتے نہیں پرانے لوگوں نے تو میرے بھائی اپنے ناموں کے ساتھ سلسلے جاری کیے ہیں، خود جاری کیے ہیں، لوگوں کو ترغیب دلائی ہے، اپنے سامنے بیٹھ کے وہ سارا کچھ کروایا ہے
جو آج ان کے ماننے والے ان کے بارے میں کلیم کر رہے ہیں. چھوڑ دیں, کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو ان کے بارے میں بہت بڑے بڑے دعوے مل جائیں گے. یہ سب کچھ کرتے رہے. ہاں, آپ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ لوگ کیا کر کے گئے ہیں. ہم نے اب بتایا تو اب آپ کے لیے ماننا تھوڑا سا مشکل ہو گیا, لیکن پریکٹیکلی یہی ہے کہ ان سب لوگوں نے اپنے زمانے میں وہ ساری حرکتیں کی ہیں جس کی وجہ سے ان کے مرنے کے بعد ان کے بارے میں لوگ اس طرح کے کلیمز کریں, اس طرح کی کہانیاں کرا. لیکن اب اللہ کا شکر ہے بابے مر گئے جے, کیونکہ ویڈیو دی برکت نہ جو کوئی کرے گا کہیں گے یار لے آؤ, ورنہ دیکھیں جتنا ہم نے ہنگامہ یوٹیوب پہ کھڑا کر دیا ہے, ابھی تک تو ہزاروں بابے سامنے آ جاتے ہیں کہ ہمارے پرانے سارے بابوں کی کرامتیں سٹیک پہ لا گئی ہیں. انجینئر آج آیا ویک میں کرن لگاؤں, دیکھ میں درخت چڑھنے لگاؤں, اوپر دیکھا تو سونا, نیچے دیکھا تو سونا, دائیں دیکھا تو سونا, بائیں دیکھا تو سونا. آ جا انجینئر دیکھ سونا ہی سونا ہی. ہاں, حضور کشف المحجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا. آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم, پورا درخت, اس کی ٹہنیاں, اس کا تنا, اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی, سارا, ہاں سارے سونے کا ہو گیا. اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا, تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی, زمین سونے کی ہے. یہ کیا ہوا, دائیں دیکھا تو سونا, بائیں دیکھا تو سونا, آگے دیکھا تو سونا, پیچھے دیکھا تو سونا. اب بابا جی نے کام کیا تھا, کیوں نہیں مٹی دیا ٹیما پھڑان دیا, اور کرتا ہے حضور کہاں سے پکڑاؤں, مٹی ہے ہی نہیں, جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا ہے. بابا جی ایک سوال ہے بابا جی, اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا؟ جواب بابا جی, جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی؟ جواب ہری اوم ہری اوم ہری اوم. یہ رانگ نمبر ہے, یہ رانگ نمبر. اڑتا کے سارے سونے نظر آ جاندے, ٹھیک ہے, کوئی ایک سامنے آئے. دیکھیں میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے سامنے آ گیا ہوں نا, سارے بابے فیل کر دیے, تو تسی تے آئی کروڑوں ہی چو دنیا چ, ایک بھی نہیں سامنے آ رہے اپنے بابے دا کے دفاع کرے, کوئی روحانی طور پہ ختم کر دے. ہاں, جو بائی پاس روحانی کرتے رہے, مردے زندہ کرتے رہے, نہ چھوڑ دو سر, چھوٹا سا کام ہے. 9 مولود بچہ لے آتے ہیں بغیر بلیڈ مارے, نگاہ مار کے. وہ آپ کے بزرگ تو نگاہ مار کے سجے پاسے سلام پھیر کے حافظ, کھبے پاسے سلام پھیر کے ناظرہ بنا دے رہے نے. ٹھیک ہے, کرتے رہنا تو ان بھی کرو نا. یا اب ہونا چاہیے دائیں طرف سلام پھیرا, سارے مریدوں کے غیر ضروری بال صاف ہو گئے. بائیں طرف پھیرا, ساروں کے ناخن کٹ گئے خود بخود. ہاں ظاہر ہے, جدو اتنے بڑے بڑے کام کر رہے, چھوٹے چھوٹے کام نہیں کر سکتے. مردے زندہ کیتے نے, مردہ زندہ کرنا یہ بڑی چیز ہے یا یہ والے کام کرنا؟ کرو نا. اور ہمیں کیا کہانیاں سنا سنا کے ٹوکے پکڑا دیے امام کے ہاتھ میں, جی او جی امام مالک فرماندے نے امت مر جائے اگر نبی دی گستاخیاں ہو رہی ہیں. امام مالک فرماندے سن پھر امت زندہ کیوں ہے, پھر مر جائے ساری, پھر مر جائے ساری. پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے, یا تو مر جائے سارا عالم اسلام, یا پھر حضور کی عزت پر پہرا دے. بس 2 باتوں میں سے ایک بات ہے, بس یا سارا کٹھا ہو کے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے. تو سرکار اے غوث کتب ابدال امت نہیں ہے, انہوں نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا, یہ تو بلکہ چیمپئن ہے. یعنی ہمارے صحابہ کرام تو فرنٹ سے خود لیڈ کرتے تھے نا اپنے معاملات کو, تو تمہارے بابے فرنٹ سے لیڈ کریں نا, ختم کریں گستاخوں کو نگاہ مار کے. کرو, اپنے ہی بندے مار دے رہے ہو. وہ کہتے ہیں جی عبد القادر جیلانی بیٹھے ہوئے تھے وضو کرنے کے لیے, انہوں نے دیکھا لوٹا جو ہے نا اس کی جو ٹوٹی ہے قبلے کی طرف نہیں تھی. غلام پہ غصہ آیا, انہوں نے غصے سے دیکھا, غلام کی روح پرواز کر گئی. پھر غصے سے لوٹے کی طرف دیکھا, اس کی ٹوٹی قبلہ روح ہو گئی. پہلے ہی لوٹے وال ویکھ لیندے بندہ بچ جاندہ. یہ تسی اپنے ہی بندے ساڑے نے ہمیشہ. یوٹیوب پہ گستاخانہ ویڈیوز چڑھانے والے تو کوئی نہیں آپ نے نگاہ مار کے ختم کیا. ان کی ہارڈ ڈسک سے ڈیٹا تو آپ نے کوئی نہیں ڈیلیٹ کروایا. ٹھیک ہے, ہر علاقے بزرگ کی ڈیوٹی ہے.
ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹੈ ਜਿੱਥੇ YouTube ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਜੇ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਨਾ, ਮਾਮਾ ਕਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਕਰ ਨਾ ਡਿਊਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ? उम्मत क्यों मरे? पहले वो ना मर जाने देना, ड्यूटी है। मैं अपने लिए बात करता हूं, मेरी बुजुर्गी पे लानत। अगर मैं निगाह मार के गुस्ताहाना वीडियोस डिलीट करवा सकूं और ना करूं, ओ जी अल्लाह नहीं कर रहा, ओ अल्लाह ने क्यों करना है? अल्लाह ने आपकी ड्यूटी लगाई हुई है। अल्लाह ने तो काबे पे चढ़ाई होते देखी है यजीद के दौर में, हजाज के दौर के अंदर। दुनिया बकदरे एफर्ट है, ये आपने काम करने हैं। बाकी सारे काम तो बाबे कर रहे ने, निगामा भी मार रहे ने, ठीक है जी। ओ जी अबुल हसन खरकानी का कुर्ता था जी महमूद गजनवी के पास, सोमनाथ पे इतने हमले किए, कोई फतह नहीं हुई। फिर उन्होंने एक दफा जो है कुर्ता उठा के यूं जनाब दुआ की, अल्लाह ताला ने फतह दे दी जी। रात को अबुल हसन खरकानी ख्वाब में आए और कहा तूने मेरे कुर्ते की इतनी कम कीमत लगाई, अगर तू ये कुर्ता उठा के दुआ करता ना कि क़यामत तक यहाँ कोई काफिर ना पैदा हो, तो ये सारी सब कॉन्टिनेंट में जितने लोग हैं ये कलमा पढ़ लेते। हज़रत अबुल हसन खरकानी एक बुजुर्ग गुजरे, ये हज़रत बायज़ीद बुस्तामी के सजादा नशीन थे। इतने बड़े आदमी थे, अपना जुब्बा दिया महमूद गजनवी को, जब मुश्किल आई तो दुआ मांगना आगे रख के अल्लाह फतह दे देगा। तो महमूद कहते हैं जब सोमनाथ के मंदिर नहीं फतह हो रहे थे तो मैंने बाबे का जुब्बा सामने रख के दुआ की तो अल्लाह ने मुझे फतह दे दी। कहते हैं बाबा जी रात ख्वाब में मिले तो कहने लगे तूने क्या कीमत डाली मेरे जुब्बे की? कहा हुजूर क्या मतलब? फरमाने लगे तू मेरा जुब्बा सामने रख के दुआ करता कि या अल्लाह हिंदुस्तान के सारे काफिर मुसलमान हो जाए तो अल्लाह ने तौफीक ईमान दे देनी, ये तूने क्या दुआ मांगी है? कहते सुभान अल्लाह। वो जालिमो, अल्लाह के नबी का कुर्ता डायरेक्ट साहबा के पास मौजूद था। सही मुस्लिम में काला जुब्बा निकाला गया, उम्मे सलमा ने कहा कि ये अल्लाह के नबी पहनते थे और हम इसका धोवन मरीजों को शिफा के लिए जो है वो पिलाते हैं। तो कादसिया और यरमूक में सहाबा कराम रसूलुल्लाह का कुर्ता क्यों नहीं ले गए उधर रोमन्स और पर्शियंस के खिलाफ? और इससे बड़ी बात, जब नबी इस्लाम वो खुद कुर्ता पहने हुए थे तो आप जिस गली से गुजरते थे तो सारे काफिर कलमा क्यों नहीं पढ़ लेते थे? तुसी तो कहते हो साडा बाबा कितों लंघ जाए तो नकाब करके लंघदा सी, किधर जनाब को कलमा ही ना पढ़ ले। एनी नूरानियत होंदी सी चेहरे ते, यानी अल्लाह के नबी तो भी ज्यादा। ओ नहीं जी, अल्लाह के नबी की तो नूरानियत पे पर्दे अल्लाह ने डाले हुए थे, चलो ठीक है। मौला अली तो भी ज्यादा। मौला अली जब गए हैं खैबर पे तो आप बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं, आपने पहले उनको कहा इस्लाम कबूल करो, तो मौला अली का चेहरा देखते ही सारों को कलमा पढ़ लेना चाहिए था ना, मरब को मरने की नौबत ही ना आती। यार अगर मौला अली का चेहरा देख के मरब ने कलमा नहीं पढ़ा तो ਤੁਹਾਡੇ बाबे ते शाह ही कोई नहीं है? नहीं सॉरी, बाबे ते शाह ही कोई नहीं, बल्कि उन क्या करो बाबे ते शाह ही कोई नहीं, मर गए रूहानी तौर पे। तो खुदा के लिए अपनी आंखें खोलें। लोग कहते हैं ना जनाब के जी जीने साहब हर वक्त नेगेटिविज्म फैला रहे हैं। नहीं सर, ये हमने पॉजिटिविटी पैदा की है। नेगेटिव तो आप लोग थे कि इनको ज़हनी गुलाम बना दिया था आप लोगों ने। हमने आपके बाबों की गुलामी से छुड़ाकर इन्हें उस शख्स की गुलामी में दिया जिसकी कब्र मदीने में है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है ना? दिलेरी दी है इन्हें। आप लोग तो बुज़दिल थे, किसी कब्र के पास से गुजरते थे तो झुक के गुजरते थे। यहां भी देख लें, जेलम से ड्राइवर पिंडी जा रहे होते हैं, जितने वो नांगे जिनके मजार बने हुए रास्ते में, हमने खुद उनको नंगे भीख मांगते हुए उन लोगों को देखा है। मेरे तो ये कम से कम 25-30 साल से इस रोड के ऊपर सफर है। जो लोग वहां भीख मांगते थे अब उनके मजारात हैं। तो ड्राइवर्स गाड़ी आस्था करके ब्रेक मार के कोई मतलब वहां पे 10 रुपए का नोट फेंक के जा रहा होता है दूर से। सारे गुलामी है ना इन लोगों की। तो इस गुलामी से निजात दिलाई है ना जब एक अल्लाह की तौहीद को मानने वाले हो जाएं, एक पैगंबर की इमामत को मानने वाले हो जाएं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इन सारे बाबों से आपकी जान नहीं छूट जाएगी। तो ये तो बहुत बड़ी नेकी है। इज्जतें आप लोगों ने अवेल की कुरान और सुन्नत के नाम पर, सवारियां आपने सवार की मक्के मदीने के नाम पर, और उतारी जाके अजमेर शरीफ, बगदाद शरीफ, बरेली शरीफ, देवबंद शरीफ, शिया शरीफ, सुन्नी शरीफ, वहाबी शरीफ। धोखा दिया ना।
دیکھیں دنیا میں ہم کسی مسلمان کی بھی ہیومن ڈگنیٹی میں اگر عزت کرتے ہیں ہیومن ہونے کے بعد تو اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ہے. یہی ہوتا ہے نا, اور تو کچھ نہیں. اور اگر وہ اللہ اس کے رسول کا غدار ہو ایٹ لیسٹ اس کی یہ عزت تو ختم ہونی چاہیے نا, ایٹ لیسٹ کے ناموں کے ساتھ رحمت اللہ علیہ تو ختم ہونا چاہیے نا. لعنت اللہ علیہ نہ لاؤ, کم از کم رحمت اللہ علیہ تو اتارو نا, یہ تو ہونا چاہیے نا. 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا, لو جی اسی بھی پڑھا چھڑا جے تواڈے نو جنہاں نے 90 لاکھ نو جنہاں نے کلمہ پڑھایا سی انہاں نو اسی کلمہ پڑھا کے تواڈے بابیاں تو اٹھا دیتا جے. ہن دسو کیڑا وڈا ولی جے؟ ہاں بابا ہن دسو وڈا کیڑا ہے؟ تواڈے بابا دی نسلاں جڑیاں جنہاں نے چینج کرتیاں نے او وڈا بزرگ ہویا نا. نگاہ تے ہے پھر جڑی یوٹیوب دی ذریعے سی ماری اتنے بہ کے وجی ہے نا نگاہ. منو ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہزاروں ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا, مانو اسے اللہ کا ولی. نہیں او دے قیدے نہیں ٹھیک, تواڈے بھی قیدے ٹھیک نہیں. ہر چیز بانے وہی سارا سلسلہ سا وہی بنایا ہوا تھا. ہم نے ہمیشہ کوشش کی آپ کا دماغ کھولے, دماغ کھل گیا تو آپ دیکھیں گے کیسے سکون کی زندگی ہے. یقین کریں ایسے لوگ آرام دہ زندگی گزار رہے ہیں. علم دین آنے کے بعد نمازوں کو جمع کرنے کا بتا دیا, یہ بتا دیا کہ فرض پڑھ لینا ہی کافی ہے. لوگ نماز شروع کر دی لوگوں نے. بتائیں کون پیچھے گیا ہے؟ ریورس گیئر کسی کا نہیں لگا, دین میں آگے ہی لگا. لوگ آج کہتے ہیں بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے بھائی, قرآن میں کہاں یہ لکھا ہوا ہے, حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے. اب علماء آگے جناب پریشان ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ جی انجینئر صاحب نے جو ہے نا لوگوں کو زبان دی ہے, لوگ جو ہے نا وہ علماء سے تمیز سے پیش نہیں آتے. جناب آپ حوالے دیں, دیکھیں آپ سے تمیز سے لوگ پیش آئیں گے. وجہ ہے کہ جدو تواڈے پلے شاہی کوئی نہیں سی, ان کو سوال پوچھتا ہے پہلے کہتے ہیں جی علماء سے آگے پوچھیں, انجینئر سے نہ پوچھیں. ان جدو علماء کو جا کے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں پتہ لگ گیا کہڑے اسٹیشن تو بول رہے ہو. ہونا تو چاہیے, اب آپ آگے پوچھیں تو جواب دیو نا. کتنے لکھے ہے دیو جواب, جواب کوئی نہیں ہے, الٹا اور طرف چل پڑتے ہیں. میں نے آج تک کسی کی پرچی پہ یہ نہیں کہا اے مجھے پتہ لگ گیا تو کہڑے اسٹیشن تو بول رہا ہے. میں جواب دے دیتا ہوں کہ یار یہ بات اس طرح نہیں اس طرح, یا مجھے نہیں پتا یہ چیز میرے ذہن میں نہیں, آپ کسی اور سے ڈسکس کر لیں. میں اپنی رائے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ تو نہیں کہتا کہ یار اے منو پتہ لگ گیا تو لہذا مجھے جواب نہیں دینا, میں اور پاسے ٹور پاؤں. صلو علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد و اصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین.